السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا۔ بس اس نے کہا، اے محمد، میں نے کہا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 بار اسی طرح پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے درمیان رکھا ہوا دیکھا، اور اس طرح دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور انگلیاں انہیں نظر آ رہی تھی۔ مطلب اصل میں ہم یہاں پر گمان نہیں کر سکتے کہ انہیں مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور انگلیوں کو تشبیہ نہیں دے سکتے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، تو پھر ہم کو غیب پر ایمان رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پر اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب، میں حاضر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کفارت، یعنی گناہوں کے کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نماز باجماعت ادا کرنا، پیدل چل کر جانا اور نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا، اور مشقت یعنی سردی یا بیماری کے وقت وضو کو پورا کرنا۔ مطلب یہاں دیکھیے کتنی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ گناہوں کا کفارہ کون کون سی چیزیں بنتی ہے؟ ایک تو ہے نماز باجماعت ادا کرنا، پیدل چل کر مسجد تک جانا، اور مسجدوں میں نماز کے بعد مسجدوں میں تھوڑی دیر بیٹھنا، مطلب ذکر و اذکار کرتے ہوئے وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھنا، اور سردی یا بیماری ہو یا سردی ہو، مشقت کے وقت پوری طرح وضو کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ گناہوں کا کفارہ بننے والے عمل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس چیز میں بحث کر رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، درجات کی بلندی کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں کو کھانا کھلانا، گفتگو میں نرم انداز اختیار کرنا، اور رات کو تہجد کی نماز ادا کرنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ تو درجات کی بلندی کا باعث کتنی چیزیں ہیں دیکھیے، ایک تو ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، سیکنڈ ہے گفتگو میں نرم انداز اختیار کرنا، اور تہجد کی نماز اس وقت ادا کرنا جب سب لوگ سو رہے ہوں، تو یہ درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے لیے جو چاہے دعا کرو۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا، وترک المنکرات، اور برائیوں کے چھوڑنے کا، وحب المساکین، اور مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، وَأَن تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، وَإِذَا أَرَدْتُ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اگر تیرا کسی قوم کے ساتھ کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور میں تجھ سے تیری اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ، اور میں تجھ سے وہ عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ خواب حق ہے، بس اس کو یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناؤ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی خواب کی تھوڑی سی ڈیفینیشن، اور دعا کی یہ دعا کی تھوڑی سی ڈیفینیشن تھی۔ انشاءاللہ اس کو آگے پھیلائیں۔